بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اپنے چینل قرانک وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا ہے لوگوں مجھ سے دعا کرو، میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، اور ایک معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الہیت کے حضور، ہماری عبدیت کی علامت، اس کی علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا ہے، بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے، جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لا شعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کی حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں۔ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اس تقریر کو سامنے رکھ کر دعا کے فضائل پڑھیے اور رحمت خدا بندی پر جھومیے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دعا کی قبولیت کے ایسے اعمال بتائیں گے کہ اس اعمال کے پڑھنے سے آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو ان الفاظ سے دعا کر رہا تھا: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سن کر فرمایا یقیناً آپ نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، جس کا امتیاز یہ ہے جب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، اور جب دعا میں اسے استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیاش زید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، جو اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والإکرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو سن کر ارشاد فرمایا، بے شک آپ نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، اور جب بھی اسے کہہ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، اور جب کبھی اس کے ذریعے سے مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔